من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے. اللہ جل جلالہ نے پوری کائنات جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، سب چیزیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمائی. یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوائیں، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ چرند، یہ پرند، یہ لہلہاتے کھیت، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ اللہ جل جلالہ نے اپنے بندے کی خدمت کے لیے بنائی ہے. اور انسان کو اللہ جل شانہ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے. اب دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری اپنی فطرت پہ چلتی ہے. جس کام کے لیے اللہ جل شانہ نے اسے بنایا ہے وہی کام کر رہے ہیں. اگر کسی وقت کائنات میں سے کوئی چیز اپنا کام چھوڑ دے اور اپنے ڈیوٹی سے غافل ہونا شروع ہو جائے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی پھر ضرورت نہیں رہتی. اور یہ ہمارے سامنے ہے، ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس کو سفید ہنسی سے مٹاتے ہیں. جانور ہے، اللہ جل شانہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے. اس کی صفت ہے، اس کی فطرت ہے کہ وہ انسان کے کام آتا ہے. مختلف جانور مختلف کام آتے ہیں. بکری ہے مثلا تو یہ انسان کے لیے دودھ کا کام دیتی ہے، لیکن جب یہ اپنی فطرت سے ہٹ جاتی ہے اور کسی کام کی نہیں رہتی ہے، انسان کی خدمت کے کام کی، تو اس کے آخر کار ہم انہیں ذبح کر دیتے ہیں. اس طرح شہد کی مکھی ہے، آپ دیکھ لیں، اس کا کام ہے شہد بنانا. دور دور تک اپنی چھتے سے جاتی ہے اور وہاں سے پھولوں سے رس اکٹھا کر کے پھر اپنی چھتے کی طرف واپس آتی ہے. لیکن اگر وہ اس دوران کسی گندگی پہ بیٹھ جائے تو اللہ جل شانہ نے عجیب نظام بنایا ہے اس کا. اس کے چوکیدار اس کو دیکھتے ہیں، اس کی پوری چیکنگ کر لیتے ہیں. جب وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ درمیان میں کسی جگہ گندگی پہ بیٹھی ہے تو اسی وقت اس کا سر کاٹ دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا
ہمارے علاقے میں تو بہت ہے، آپ کے علاقے میں بھی ہوگا کہ یہ جو فارمی مکھی ہوتی ہے جو ڈبوں میں ہوتی ہے، تو صبح جب آپ جاتے ہیں یا دن کے وقت کسی وقت دیکھ لیتے ہیں تو 4 5 6 مکھیاں، شہد کی مکھیاں اسی طرح مری ہوئی پڑی ہوتی ہے، تو یہ اپنی فطرت سے ہٹ جاتی ہے۔ اور انسان کو بھی اللہ جل شانہ نے فطرت پہ بنایا ہے اور اس کو اختیار بھی دیا ہے، اس کو صلاحیت بھی ایسی دی ہے کہ کائنات کی چیزوں سے وہ فائدہ لے سکتا ہے، ہر چیز سے فائدہ لے سکتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں دنیا میں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اب یہ شہید ہے عقاب، یہ 40 کلومیٹر تک، بعد میں 48 کلومیٹر تک کا ہے کہ یہ دیکھتا ہے، اس کی نظر لگتی ہے، یہ دور تک دیکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کے اندر یہ استعداد نہیں ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا فرمائی ہے کہ ان صلاحیتوں کو برائے کار لا کر انہوں نے دوربین بنایا، وہ دور دور تک دیکھتے ہیں۔ اسی طرح انسان خود تو نہیں اڑ سکتا، پرندے اڑ سکتے ہیں اور یہ جو جتنے ہیں پرواز کر لیتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی کہ انہوں نے جہاز بنایا اور 600 700 1000 لوگ اس میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کا سامان بھی ہو جاتا ہے اور پھر وہ ساتھ اپنے لوگوں کو ہوا میں اڑاتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں تب ممکن ہوئی کہ انسان نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا، اس پر محنت کی، اس پر کوشش کی۔ ہماری آرزوئیں ہوتی ہیں، ہم جب اپنی تاریخ دیکھتے ہیں، اپنے بڑوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ آج کے زمانے میں یہ بھی غنیمت ہے کہ کسی گھر میں اپنے بڑوں کی بات ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ورنہ اب تو ایسا زمانہ ہے کہ یہ بھی بات بھی ختم ہو گئی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو ہمارے زمانے کے جو عادات و اطوار ہیں، ہمارے بڑے بہت عجیب نظر سے یہ دیکھتے ہیں کہ الفت ختم ہو گئی، محبت ختم ہو گئی، آپس میں تعلق ختم ہو گیا، آپس میں امانتداری بالکل ختم ہو گئی، اور دھوکہ ہے، منافقت ہے، یہ ساری چیزیں ہم میں آ گئی۔ تو یہ جتنے بھی بڑے ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں آپ کے گاؤں میں، ان سے آپ پوچھیں کہ کیسا زمانہ تھا، جو ہمیں اپنے بڑے بتاتے ہیں آج جگہ ایسا تھا۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے علاقے میں، آپ کے علاقے میں بھی ایسا تھا کہ بہت محبت تھی۔ اب آج کل وہ چیز نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ آج ہمارے سامنے جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، اس کا زمانہ کیسا ہوگا، وہ تو اور بھی برا ہوگا۔ خیر کہ جب ہم اپنے بڑوں کی باتیں سنتے ہیں تو یہی سنتے رہتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے عروج دیا تھا اور وہ بڑے ترقی پر تھے اور دنیا پر ان کی حکومت تھی اور کفار کے دلوں میں ان کا رعب تھا اور آپس میں ان کی محبت تھی، الفت تھی۔ تو کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء پر ایمان وہ بھی رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں، اللہ جل شانہ پر، کتابوں پر، فرشتوں پر۔ وہ بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ وہ بھی حج کرتے تھے، ہم بھی حج کرتے ہیں۔ وہ بھی عمرہ کرتے تھے، ہم بھی عمرہ کرتے ہیں۔ وہ بھی زکات دیتے تھے، ہم بھی زکات دیتے ہیں۔ تو کیا چیز ہی درمیان میں کہ وہ ہم سے نکل گئے اور ان کے اندر تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان لوگوں کے پاس مال کی فراوانی تھی؟ تو آپ کو جواب نفی ملے کہ نہیں صحیح۔ پھر بندہ سوچتا ہے کہ کیا ان لوگوں کے پاس لاؤ لشکر تھا؟ تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں۔ پھر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ان کے پاس حکومت تھی، تو حکومت بھی کوئی نہیں تھی۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا ابتدائی زمانہ دیکھیں، مکہ مکرمہ کے
میں واقعات کی طرف نہیں جاتا، ان کی بات لمبی ہو جائے گی۔ اب مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی کو کسی بھی رخ سے دیکھ، کسی بھی زاویے سے دیکھ، ہر طرف سے مسلمانوں پر ظلم اور تکالیف اور جتنی پریشانی یہ مشرکین پیدا کر سکتے تھے کرتے تھے، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ وہ کون سی قوت تھی ان لوگوں کے درمیان، ان کے دلوں میں کون سی قوت تھی؟ پھر وہاں سے جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور بے سر و سامانی کی حالت میں اور بدر کے لیے نکلے، احد کے لیے نکلے، اب غزوہ خندق میں لے گئے 4-5 سال کے بعد، یعنی ہر سال تعداد بڑھتی رہتی تھی، 5 سالوں کے بعد بھی یہ حالت تھی کہ اپنی دفاع کے لیے انہوں نے خندق کھود دی۔ کیا حالت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی، کہ وہ کھودتے رہتے تھے۔ سخت زمینیں ہیں، جن لوگوں نے دیکھا، اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے حرمین شریفین کی ذرا سب کو اللہ تعالیٰ کرا دے، تو اس کو دیکھ کے بتا حیران رہ جاتا ہے کہ شخص وہ روز اس محنت میں لگے ہوئے تھے، اور پیچھے سے یہود اگرچہ مدینہ منورہ میں تھے لیکن مسلمان اس سے مطمئن نہیں تھے۔ یہ ساری چیزیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ جل شانہ نے ان کو ترقی دی۔ اور پھر اس کے بعد کے ادوار آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے حضرت عمر رضی اللہ، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، ان کا دور کیسے گزرا، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کا دور کیسے گزرا، کتنا عروج تھا، یہ کیا وجہ تھی؟ میرے عزیزوں اسی پہ بات کر رہے تھے۔ صحابہ کرام اور اس کے بعد کے لوگ، ان کے دلوں میں کامل یقین، اللہ جل شانہ پر بھروسہ تھا، اور ایسا ایمان تھا جیسے ہمارا یہ یقین ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے، 2 اور 2 4 ہوتے۔ اب کوئی چھوٹا بچہ ہو، اس کو ہم پہاڑی سکھاتے ہیں تو کیا سکھاتے ہیں کہ 2 2 4 2 2 4، تو وہ یاد کر لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی 2 3 4 بندے اس کو کہے کہ 2 2 5 ہو جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں 2 2 5 ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی بہت بڑا فلاسفر، کوئی بہت بڑا سائنسدان جن سے بہت ایجادات کیے ہوں اور ان کے بہت کمالات ہوں، وہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائے اور آپ کو کہے کہ 2 2 5 ہوتے ہیں، آپ میں سے کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بھی تیار نہیں۔ تو ایسا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا ایمان تھا، تو کسی دوسری بات کے لیے تیار نہیں تھے، شک و شبہ نہیں تھا اس کے اندر۔ جب بات آتی تھی ایمان کی، جب بات آتی تک کوئی تقاضا تھا دین کا، تو اس پر ڈٹے رہتے تھے، ایک اینچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اس چیز کو نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارا دنیاوی فائدہ کس میں ہے، ہماری عزت کس میں ہے، اور ہمارے مال کی بڑھوتری کس میں ہے، ہمارے لیے آسانی کس چیز میں ہے۔ اگرچہ حقیقت میں یہ ساری چیزیں دین میں ہی ہیں، لیکن ہم جب مقابلہ آتا ہے اس وقت ہمارے ایمان کو پتہ چلتا ہے۔ اب ہم سب کہتے ہیں، سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ رازق ہے۔ رزق دینے والے کون ہیں؟ اللہ جل شانہ۔ عزت دینے والے کون ہیں؟ اللہ جل شانہ۔ بچانے والے کون ہیں؟ اللہ جل شانہ۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم دکان پہ بیٹھتے ہیں تو ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ رزق دینے والے اللہ جل شانہ، وہی رزق دیتے ہیں، اور ادھر ہم خیانت کرتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ جل شانہ ہے،
پھر بھی ہم اپنے بھائی کے خلاف، اپنے چچا زاد بھائی کے خلاف، اپنے ہمسائے کے خلاف، اپنے دوست کے خلاف منصوبے بناتے ہیں کہ کس طرح میں اس کو گراؤں. اس طرح ہے یا نہیں؟ یہ چیز ہمارے معاشرے میں موجود ہے یا نہیں؟ یہ چیز ہمارے معاشرے میں موجود ہے. اور ادھر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ جل شانہ ہے. تو اب اس چیز کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں. ہم کچھ ظاہری چیزوں پر مطمئن ہو چکے ہیں کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، روزہ رکھ لیتا ہوں، اور حج ہے، عمرہ ہے، کچھ صدقہ ہے، کچھ زکوٰۃ ہے، یہ دیتا ہوں، بس میرا اسلام پورا ہو گیا، باقی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیزو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ہمیشہ اس چیز کی فکر لگتی تھی کہ میرے اندر کیا کمی ہے، اس کمی کو میں دور کروں، اپنی طرف متوجہ رہتے تھے. کوئی بات ہوتی ہے ہمارے ہاں، یہ ہے کہ ہم جب تعلیم میں بات کرتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی واعظ ہوتا ہے، کہ جب اصلاح کی بات ہوتی ہے، تزکیہ کی بات ہوتی ہے، تو فوراً ہمارے دل میں بات آتی ہے کہ یہ گناہ تو فلانے کے اندر ہے، یہ کمی تو فلانے کے اندر ہے، یہ فلانے کے اندر ہے. کبھی ہماری سوچ اس طرف نہیں جاتی ہے کہ یہ چیز تو میرے اندر بھی ہے، یہ کم کیسے ہو جائے، یہ ختم کیسے ہو جائے. تو اس کی طرف متوجہ ہونا، یہ کیا اصلاح کی فکر ہے. میرا عزیزو، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب خطا کار، ہم سب کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، اور ہم بار بار سنتے رہتے ہیں اپنے حجروں میں، اپنی مسجدوں میں، دکانوں میں، گھروں میں، کہ جو حالات آئے ہیں مسلمانوں پر، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. یا آپ لوگ سنتے رہتے نہیں رہتے؟ یہی بات ہوتی ہے نا کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. کہ جو ہمارے اوپر بادشاہ ہوتے ہیں، ہمارے حکمران ہوتے ہیں، یا ہمارے اوپر جو بھی ہوتا ہے، اور جو حالات آتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ابھی اگلا بھی کوئی قدر ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات تو صحیح ہے. یہ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو خشکی میں اور تری میں فساد پھیلا ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اب اس سے اگلا قدم یہ ہے کہ ہم کوشش شروع کر لیں، ہم اپنے اوپر سوچنا شروع کر دیں کہ میرے اندر جو کمی ہے، میرے اندر حسد ہے، میرے اندر بغض ہے، میرے اندر کینہ ہے، میرے اندر خیانت ہے، میرے اندر جھوٹ ہے، میرے اندر ناشکری ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ جب ہم کسی بات کو اپنے اندر سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ میرے اندر کوئی کمی بھی ہے، اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بے عیب سمجھے. سب سے بڑا عیب کون سا ہے؟ کہ جب بندہ اپنے آپ کو بے عیب سمجھے کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے. کیونکہ یہ تو اصلاح کی پہلی سیڑھی ہے کہ جب ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی کمی بھی ہے، تو آگے کیا ہوگا؟ تو سب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو، سب اپنے آپ کو دیکھیں، سب اپنے شب و روز کو دیکھیں، اس کا محاسبہ کر لیں کہ میرے اندر یہ کمیاں ہیں، اس کو کیسے ہم ختم کر لیں. اس کے لیے پھر کیا ہے؟ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کر لیتا ہے. پھر یہ بغیر کوشش کے نہیں ہو سکتا. پھر یہ ہماری خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اور ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے. یہ عمومی سوچ ہماری بن چکی ہے. اس سے پہلے جو قومیں تھی، بنی اسرائیل کی، یہود اور نصارہ کی، وہ بھی کہتے تھے، حالانکہ اللہ جل شانہ فرماتی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اسی آیت سے پتہ چلتا ہے اور واضح ہے کہ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو
پوری انسانیت پر فضیلت دی تھی. انسانوں میں سب سے افضل انسان بنی اسرائیل تھے، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی. انہوں نے دین کا بعض حصہ لیا اور بعض کو چھوڑ دیا، جس طرح آج کل ہم کر رہے ہیں کہ جو نمائشی دین ہے، جس سے ہماری دینداری کا پتہ چلتا ہے اور جس سے ہم تقویدار معلوم ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگ ہماری طرف انگلی اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں وہ نیک اور بزرگ دیکھیں، وہ کام تو ہم کر لیتے ہیں، پہلی صف میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور اس طرح کے کچھ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. لیکن جو نمائشی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، جس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، ان کاموں میں ہم سب پیچھے ہیں، مجھ سمیت. تو یہی کام اور یہی عادت اور یہی طریقہ یہود کا تھا. اللہ جل شانہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آیا آپ لوگ بعض کتاب پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعض کو چھوڑتے ہیں، بعض کو کفر کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. تو جو لوگ بھی اس طرح کر لیتے ہیں، اللہ جل شانہ نے ایک قاعدہ اس کے لیے بنایا، اصول وضع کیے ہیں. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. پھر اس کی کوئی اور جزا نہیں ہے، کوئی اور بدلہ نہیں ہے جو اس طرح کرے کہ بعض کتاب پر تو ایمان لائے، بعض کتاب کا انکار کر لے. تب سب مفسرین اس پر اکثر بلکہ سب تقریباً کہتے ہیں کہ وہ انکار نہیں کرتے تھے تورات کا، تورات پورا مانتے تھے، ایمان پورے تورات پر رکھتے تھے، لیکن عمل بعض پہ کرتے تھے، بعض پہ نہیں کرتے تھے. جس طرح ہم بعض پہ عمل کرتے ہیں، بعض پہ عمل نہیں کرتے ہیں. اسی پر اللہ جل شانہ ان کے لیے سزا بیان کی ہے کہ اس کی سزا وما جزاء من يفعل ذلك منكم، اس کی سزا اس کے علاوہ کوئی نہیں جو اس طرح عمل کرتا ہے آپ میں سے، الا خزي في الحیاة الدنیا، کہ دنیا میں اس کے لیے ذلت ہے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور یہ صرف دنیا کی ذلت نہیں ہے، دنیا کی رسوائی نہیں ہے، دنیا کی شرمندگی نہیں ہے. ویوم القیامت یردون الی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو شدید عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے. تو آج ہم اپنی ذلت کو دیکھیں مجموعی طور پر، کون سا ملک ہے، کون سا علاقہ ہے، کون سی جگہ ہے جہاں پر مسلمان مظلوم نہیں ہے. مجموعی طور پر دیکھیں. اب جب ہم اپنے اکابر کی زندگی کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے عروج کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ ایسی کہانیاں نظر آتی ہے کہ کیا ایسے بھی کوئی زمانہ تھا کہ جب مسلمان حکومت کرتے تھے، مسلمانوں کا ایک رعب تھا اور دوسرے قوموں کی کفار کی نظریں مسلمانوں کی طرف لگی رہتی تھی کہ کاش یہ مسلمان آ جائے اور اس ظلم سے اور اس تکلیف سے ہمیں بچائیں. جو اپنے حکمرانوں سے، اپنے بڑوں سے تنگ ہوتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ کاش مسلمان آ جائے اور ہم اس ظلم سے نجات پا جائیں. ایسا زمانہ تھا. اب کیا یہ زمانہ آنا ناممکن ہے؟ کیا ایسا وقت نہیں آ سکتا؟ یقیناً آ سکتا ہے. اللہ جل شانہ کی وعدے وہی ہے اور ہمارا رب وہی ہے، قرآن وہی ہے. بدلے ہیں تو ہم بدلیں گے. اب ہم کوشش کر لیں گے کہ اپنے آپ کو بدلیں. جھوٹی تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا. یہود کا یہی وہ ہے کہ ہم نے جو 40 دن کی عبادت کی ہے بچھڑے کی، وہی ہم
40 دن جہنم میں جائیں گے، باقی موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں ہم، اور ہم جنت میں جائیں گے۔ عیسائیوں کا یہی ہے کہ ہماری جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ پھانسی دی گئی، وہ ہماری گناہوں کا کفارہ ہے، ہم جنت میں جائیں گے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اب کیا فرق ہو؟ اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب ہمیں بننا ہے سچا مسلمان۔ اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن گئے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر پورا عمل ہم نے شروع کیا تو ہم نجات پا سکتے ہیں، تو ہم ترقی کر سکتے ہیں، تو ہم عروج پا سکتے ہیں، ورنہ ناممکن ہے۔ کیا ہے؟ مشکل نہیں، ناممکن ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، اسی کے موافق چلنا پڑے گا۔ یہ صرف نام کی مسلمانی سے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے میرے عزیزو۔ یہ جو ہمارے گھر کے حالات ہیں، ہمارے گاؤں کے حالات ہیں، ہمارے محلے کے حالات ہیں، ہمارے ملک کے حالات ہیں، اور ہمارے اجتماعی حالات ہیں، اس کی تبدیلی کے لیے عزم کرنا پڑے گا، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بدلوں، آپ اپنے آپ کو بدلیں، بجائے اس کے کہ میں اس کی طرف انگلی اٹھاؤ، یہ اس کی طرف انگلی اٹھائے، وہ اس کی طرف انگلی اٹھائے کہ اس میں کمی، یہ کمی۔ ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں، ہم اپنے اندر وہ صفات لائیں جو صفات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں موجود تھی۔ ہمدردی ان میں تھی، رحم، مہربانی، سخاوت اور عفت، صداقت، سچائی، یہ ساری شکر گزاری، یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھی۔ تب اللہ جل شانہ نے ان کے لیے راستے کھول دیے۔ پھر اس کے لیے نہ مال کی ضرورت ہے، نہ لشکر کی ضرورت ہے، اللہ جل شانہ خود انتظام کر لیتے ہیں۔ یہ اسباب ہے، لیکن یہ اسباب پھر کون پیدا کر دیتا ہے؟ پھر اللہ جل شانہ یہ اسباب پیدا کر لیتے ہیں۔ اور جب ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس کا نام تزکیہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے انسان کو ایسی صلاحیت کے ساتھ اور ایسی ساخت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ دیکھیے فرشتے ایسی ہے کہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اور شیطان ایسا ہے کہ اس کے اندر شر ہی شر ہے، اور انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ اب یہ اگر کوشش کر لیتے ہیں خیر کی صفات پر کہ اس میں ترقی ہو جائے، پھر یہ ترقی کرتا 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 فرشتوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، بلکہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر یہ کوشش کرنا چھوڑ دے تو پھر یہ شرارت اس کی بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی پھر یہ شیطان کے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آپ لوگ کی زمینیں ہیں، کاشتکاری کرتے لوگ، ہاں، یہاں پر کاشتکاری ہوتی ہے، زمینیں ہوتی ہے، تو آپ نے اندازہ لگایا ہوتا ہے کہ جو زمین ہم ایسے ہی چھوڑتے ہیں، اس پہ کوئی ہم مشقت نہیں کرتے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایسی بیکار جاڑی بوٹیاں آ جاتی خود بخود، نہ ہم نے اس کو بویا ہوتا ہے، نہ اس پہ ہم نے کوئی محنت کی ہوتی، یہ بیکار چیزیں خود بخود اس میں اگ جاتی ہے، ایسا ہے نا۔ اور جب اگر اسے فصل لینا ہے، اس کو کارآمد بنانا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اور یہ کہ ہم اپنی تزکیہ کی طرف متوجہ، یہ تزکیہ ہے کہ ہماری اندرونی جو صلاحیتیں ہیں، جو ہمارے دلوں کے اندر اللہ جل شانہ نے خیر کے جذبات رکھے ہیں، وہ اتنے غالب آ جائے کہ وہ شر کے جذبات بالکل مٹ جائے، دب جائے۔ کیا ہو جائے؟ بالکل دب جائے۔
کسی کسی وقت اگر شر کا جذبہ بیدار بھی ہو جائے لیکن خیر کا جذبہ اتنا قوی ہے کہ وہ فوراً اس کو دبا لے. یہ پہلا قدم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پہلا قدم ہے اور اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی پڑے گی. اس سے پھر یہ ہوگا کہ ہمیں بھی سکون ملے گا, ہم بھی راحت سے زندگی گزاریں گے, نہ ہمارے گھر میں فساد ہوگا, نہ ہمارے محلے میں فساد ہوگا, نہ ہمارے ملک میں فساد ہوگا. امن ہی امن ہوگا, خوشی خوشی ہوگی, راحت ہی راحت ہوگی. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا زمانہ تھا. اب اس کے لیے نہ مال کی ضرورت ہے, نہ ایسے کہ بہترین کپڑے ہو, بہترین چیزیں ہو, بہترین بنگلے ہو, اس چیز کی ضرورت نہیں. سکون کے لیے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے اپنے ذہنوں میں کچھ خاکہ رکھا ہے اسلام کا کہ مخصوص اعمال ہیں, اس کو ہم کر لیتے ہیں تو بس ہم پکے مسلمان. ہم نے پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہوگا اور پورے کے پورے اسلام کو لینا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا. یہ جو ہمارے رسم ہے, یہ جو ہمارے رواج ہیں, یہ جو ہماری باتیں ہیں, یہ جو ہماری روایات ہیں, یہ میرے عزیزوں خود اندھے ہیں. کیا ہے؟ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. رہنمائی والی چیز وہ ہے جو اللہ جل شانہ نے ہمیں بھیجی ہے. ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے قرآن پاک. آج مجموعی طور پر ہم نے قرآن پاک میں تدبر کرنا چھوڑ دیا ہے, اس کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے, اس کو سیکھنا چھوڑ دیا ہے, اس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے. اب اس کو لینا پڑے گا. ہم اپنے عقائد کو بھی صحیح کر لیں گے کہ اللہ جل شانہ پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے ہمارا یہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ختم ہو جاتا ہے. ایک بات میں اور عرض کر لوں, تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ ہم نے ایمان لایا تو بس یہ ایمان کہ موت تک ہی رہے گا ساتھ. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسا کوئی عمل سرزد ہو جاتا ہے جسے جو نماز ٹوٹنے والی ہو, جو نماز کو فاسد کرنے والی ہو, تو پھر آپ کی نماز ختم ہو جاتی ہے یا ہوتی؟ ختم ہو جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے. دوبارہ آپ کو نماز کی نیت کرنی پڑے گی. تو میرے عزیزوں, جس طرح روزے کے لیے, حج کے لیے, نماز کے لیے ایسے اسباب ہیں جو نماز کو ختم کر دیتی ہے, روزے کو ختم کر دیتی ہے اور حج کو ختم کر دیتی ہے, اس طرح ایمان کے لیے بعض اسباب ایسے ہیں جو ایمان کو ختم کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اب اگر ہم نے ان چیزوں کو سمجھا نہیں ہے, سیکھا نہیں ہے, تو ہم کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں گے؟ تو سب سے بنیادی چیز ایمانیات ہے کہ ہم نے اپنے رب پر کیسے ایمان رکھنا ہے, اللہ جل شانہ کے فرشتے ہیں اس پر کیسے ایمان رکھنا ہے, اللہ جل شانہ کی کتابیں ہیں اس پر کیسے ایمان رکھنا ہے, اللہ جل شانہ کے بھیجے ہوئے انبیاء ہیں اس پر کیسے ایمان رکھنا ہے, روز آخرت پر کیسے ایمان رکھنا ہے اور تقدیر پر کیسے ایمان رکھنا ہے, موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر کیسے ایمان رکھنا ہے. اس کو سیکھنا ہوگا. اس کے بعد ایمانی صفات کو اپنانا ہے کہ ہمارے اندر شکر ہو, شکر کا جذبہ ہو, ہمیشہ ہم شاکر ہوں. اب شاکر آدمی اللہ جل شانہ کو بہت محبوب ہوتا ہے. اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ جل شانہ کو, اللہ جل شانہ کیا چاہتے ہیں اس بات سے کہ آپ کو عذاب دے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ایماندار ہو, شکر گزار ہو. اگر آپ ایماندار بھی ہیں, شکر گزار بھی ہیں, تو آپ کو عذاب دینے سے اللہ جل شانہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ سارے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. ایمانی صفات اس کو کہا جاتا ہے. شکر کا جذبہ, رحم کا جذبہ, مہربانی کا جذبہ اور سخاوت کا جذبہ.
عدالت کا جذبہ، عدل، انصاف کا جذبہ، سچائی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، امانت داری کا جذبہ پیدا ہو، جو آج کل ہمارے معاشرے سے بالکل مفقود ہو چکی ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ عبادات ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، جو فرائض ہے، یہ عبادات۔ اس کے بعد چھوٹی چیز کیا ہے؟ معاشرت۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارے اوپر والد صاحب کے کیا حقوق ہے، ہمارے اوپر اپنے بیٹے کے کیا حقوق ہے، ہمارے اوپر اپنی بیوی کے کیا حقوق ہے، بیوی پر اپنے شوہر کے کیا حقوق ہے، گاہک پہ اپنے دکاندار کے کیا حقوق ہے، دکاندار پہ اپنے گاہک کے کیا حقوق ہے، اور حکمرانوں پر اپنے رعایا کی کیا حقوق ہے، رعایا پر اپنے حکمرانوں کے کیا حقوق ہے، اور مشائخ پر اپنے شاگردوں کے کیا حقوق ہے، شاگردوں پر اپنے مشائخ کے کیا حقوق ہے، ہمارا امام ہے تو امام پر اپنی مقتدیوں کا کیا حقوق ہے، جو اسے اقتدا کرنے والے ہیں اس کا کیا حق ہے اس پر، اور یہ جو اقتدا کرنے والے ہیں اس پر اپنے امام کا کیا حق ہے۔ اور معاملات ہیں، ہم نے کوئی چیز لینی ہے، کوئی دینی ہے، بیع ہے، شراء ہے، تجارت ہم کرتے ہیں، اجارہ ہے، کسی کو مزدوری پہ رکھنا ہے، ہم کہیں مزدوری کرتے ہیں، زراعت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ پورا اسلام ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا اسلام صرف مسجد تک ہے، یا گھر تک ہے، یا دکان تک ہے، نہیں، ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا جو اسلامی نظام ہے، اس کے جو احکامات ہیں، اس کے جو اصول و ضوابط ہیں، یہ شروع سے لے کر آخر تک پورا دن جہاں کہیں بھی آپ ہیں۔ اور یہ اللہ جل شان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم تجارت کرتے ہیں تب بھی عبادت کرتے ہیں، یعنی اس سے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ ہم زراعت کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، اگر شریعت کے موافق کرتے ہیں، صحیح نیت کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس پر بھی ہمیں اجر ملتا ہے۔ یہ جو تصوف ہے، اس کا سب سے بنیادی چیز اور ابتدا یہ ہے کہ انسان کی نیت کی تصحیح ہو جائے، نیت صحیح ہو جائے، اس کا زاویہ ٹھیک ہو جائے، وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ جل شانہ کے لیے کرتا ہے، تو اس کو فائدہ پہنچ جاتا ہے، اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے، یعنی ظاہری دنیا کے لحاظ سے بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے، اوپر بھی فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ پورے دین کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ دوسری چیز۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے، چچا زاد بھائیوں کے درمیان تو ویسے بھی اختلاف ہے، محلے میں اختلاف ہے، گاؤں میں، ایک ہی گاؤں میں رہتے، ایک ہی گھر میں رہتے، ماں بیٹی کے درمیان اختلاف ہے، ساس اور بہو کے درمیان تو ویسے بھی اختلاف ہے۔ پھر ان اختلافات نے ہمارے جو صلاحیت ہے اس کو بالکل تباہ کر دیا۔ ہم پورا دن اسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم اپنے مخالف سے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کو ہم مخالف کہتے ہیں اپنے ذہن میں، کہ اس میں انتقام کیسے ہے، اسی میں پورا دن ہمارا گزرتا ہے، اسی کے لیے ہماری پوری صلاحیتیں ہوتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کہ ہم دین کا لباس پہن کر مسلمانوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو جو دین کے کسی دوسرے شعبے میں ہے، کام کرتا ہے، وہ بھی دینی کام کرتا ہے، میں بھی دینی کام کرتا ہوں، تو میرے دل میں اس کے لیے اچھی جذبات نہیں ہے۔ کوئی تبلیغ میں کام کرتا ہے تو وہ جہاد کے خلاف ہے، کوئی جہاد میں کام کرتے ہیں تو وہ تبلیغ کے خلاف ہے، کوئی تصوف میں کام صوفی ہے تو وہ علماء کے خلاف ہے، علماء صوفی کے خلاف ہے۔ تو یہ جو گھر کے اختلافات ہیں اور یہ جو شعبوں کے اختلافات ہیں، جب تک ان چیزوں کو دور نہیں کیا جائے گا تب تک ہمیں نہ سکون مل سکتا ہے، نہ ترقی مل سکتی ہے، نہ عروج مل سکتا ہے، یہ چیزیں ناممکن ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں یہ کیا ہے؟ ضروریات۔ اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے خود تیار ہونا پڑے گا،
اس کے لیے اب معاشرے کو بیدار کرنا پڑے گا. دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن امت کو کیسے چھوڑا؟ امت کو اتحاد پہ چھوڑا، امت کو باہمی الفت پہ چھوڑا، امت کو باہمی رواداری پہ چھوڑا، امت کو ایک دوسرے پر قربان کرنے پہ چھوڑا کہ ایک دوسرے کے لیے قربان ہو رہے ہیں. نزع کا وقت ہے، اس کی روح پرواز کر رہی ہے. ایسے وقت میں مشہور واقعہ آپ نے تقریباً سنا ہوگا کہ میدان جہاد میں صحابہ کرام زخمی ہیں تو چچا زاد بھائی کی تلاش میں صحابی آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو پانی پلاتے، وہ زخمی ہے تو اس کو پانی پلاتے ہیں. تو سنا ہے کہ جب زخمی ہو جاتا ہے بندہ تو اس کی سب سے بڑی خواہش پانی ہوتی ہے. تو سب زخمی ہو جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے پانی مل جائے. لیکن وہ فاصل میں ایک اور صحابی ہے، وہ پانی کی آواز لگا ہے. تو یہ جو صحابی ہے زخمی ادھر لے جاتے ہیں. ادھر جو زخمی صحابی ہے اس تک جب پانی پہنچ جاتا ہے تو تیسرا صحابی آواز کر دے کے پانی. تو یہ صحابی اس کو ادھر لے جاتے ہیں. وہاں تک پہنچتے وہ شہید ہو چکے ہوتے. تو واپس آ جا رہے دوسرے کی طرف، وہ بھی شہید، جس سے اپنے چچا زاد بھائی کی طرف آتے تو تیسرے بھی شہید. اب یہ سننے میں یہ واقعہ عام ہے، معمولی سا لگتا ہے، لیکن جب ایسی حالت ہو تو اس وقت بندے کو اس چیز کا کوئی دھیان ہوتا ہے کہ میرا بھائی ہے، اس کو بھی پانی چاہیے. ہم صحیح سلامت صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، دماغ تندرست ہوتا ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے بھائی کے منہ میں جو دوا ہے اس کو میں کھینچوں. ایک واقعہ بیان کر لے تو اس خلاف بات کو سمجھو. مسلمانوں کے عروج کا جب زمانہ تھا تو یورپ کے لوگوں نے سوچا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے چادر، یہ کیسے فرانس اور روم اور فارس کو، ایران کو، ساری چیز، ساری بادشاہی سلطنت ان کے قبضے میں آ گئی. تو انہوں نے اپنے ایک جاسوس کو چھوڑا کہ مسلمانوں کی حالت دیکھیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا زمانہ نہیں ہے، اس کے بعد کا زمانے کا واقعہ ہے. تو وہ آتا ہے مسلمانوں کے شہر میں اور ڈھونڈتا رہتا ہے، جاسوس تھا، دیکھتا رہتا ہے کہ اندر کیا چیز ہے. تو عصر کے قریب دکان میں چلے جاتے ہیں، اس سے کپڑے کا مطالبہ کر لیتے ہیں کہ مجھے فلانا کپڑا چاہیے، یہ والا کپڑا مجھے چاہیے، گز چاہیے. تو وہ مسلمان نے کہا کہ اس کا یہ ریٹ ہے، لیکن یہ کپڑا میں نہیں دیتا ہوں. وہ جو دکان ہے اس سے آپ یہ کپڑا لے لیں. اس نے بہت محنت سمجھا کی کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں تو بس مجھے دے دیں، اور یہ مجھے پسند ہوگا کہ اسی رنگ میں اور اسی کوالٹی میں آپ کو وہاں مل جائے گی، وہاں سے آپ کپڑا لے. خیر وہ چلے گئے، وہ وہاں سے کپڑا لے لیا جتنا ان کو چاہیے تھا. لیکن یہ تو جاسوس تھا، تو جاسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز، ہر بات کے پیچھے لگ جاتا ہے. اس کو تجسس ہو گیا. تو دوبارہ اس پہلے دکاندار کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ کپڑا تو میں نے لے لیا، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں تو پیسے بھی آپ کو نقد دے رہا تھا، آپ نے مجھے کپڑا کیوں نہیں دیا؟ تو اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے آج جو میرے پاس اتنے آ چکے ہیں کہ میری آج کی مزدوری مکمل ہو گئی، جو آج کے گھر کا خرچہ ہے وہ مکمل ہو گیا، اور میں اس مسلمان بھائی کو دیکھ رہا ہوں کہ آج ان کے پاس گاہک اتنا زیادہ نہیں آیا ہے، تو میں نے چاہا کہ آپ اس سے سودا کر لیں اور اس کا بھی کام کر دیں. یہ کیا تھے مسلمان. تب ان کو عروج ملا تھا. ہم خواب تو اس چیز کے دیکھتے ہیں کہ ہم بڑھ جائیں، ہمیں عروج مل جائے، ہمیں ترقی مل جائے، ہمیں حکومتیں مل جائیں، ہمیں سرداری مل جائے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ فیصلہ فرمایا کہ آپ ہی بلند ہوں گے
لیکن شرط اس کے لیے ہے کہ اگر آپ مومن ہو، آپ کے اندر وہ ایمانی صفات ہو، آپ کے اندر قربانی ہو، آپ کے اندر ایثار ہو۔ میں اپنے آپ کو دیکھ لوں، آپ اپنے آپ کو دیکھ لوں کہ آج ہم کیا کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ہمارے اس معاشرے میں مسلمان کس سے تنگ ہے؟ خود مسلمان سے تنگ ہے۔ تو اب یہ تین کام ہم نے اپنے تزکیہ کرنا ہے، ہم نے اپنے اندر صفات لانی ہے جو ایمانی صفات ہیں، جو صفات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر تھی۔ اپنے دلوں کو ہم نے صاف کرنا ہے، اپنے دلوں کی جو برائیاں ہیں، جو گندگی، اس کو ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے علماء نے چار چیزیں بتائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ علم، کہ ہم سیکھ جائیں کہ حسد کیا ہے، بغض کیا ہے، کینہ کیا ہے، اور اس کا پھر علاج کیا ہے۔ بہت سی اور بھی چیزیں ہم سیکھ لیں اور پھر اس پر عمل شروع کر لیں۔ عمل ایسا نہیں ہوگا کہ ہم صرف تمنا کر لیں کہ کاش میں، اب ہم سب کو پتہ ہے کہ تہجد کی کیا فضیلت ہے، لیکن ہم اٹھ نہیں سکتے۔ اس کے لیے پھر ہم نے مجاہدہ کرنا ہوگا، ہم نے تھوڑا سا اپنے آپ کو کھینچنا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو بندہ اگر اس کی دبئی کی وہ ٹکٹ ہے تو کتنے بجے اٹھتا ہے؟ رات کی 2 بجے اٹھ جاتا ہے۔ 5 بجے کی فلائٹ ہے، 6 بجے کی فلائٹ ہے تو 2 بجے اٹھ جاتا ہے۔ کوئی بندہ اٹھ سکتا ہے، لیکن ہم نہیں اٹھ سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ تو عمل ہے بوائے مجاہدہ۔ لیکن یہ جب مجاہدے کی قوت کیسے ملے گی؟ اس کے لیے اللہ جل شانہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ کی کثرت۔ ہم بار بار اللہ جل شانہ کا نام لیں، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی قدرتیں ہمارے دل میں رچ بس جائیں۔ ہم اس بات کا بالکل ہمیں اس کا استحضار ہو جائے کہ ہر چیز کے کرنے والے اللہ جل شانہ۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ جل شانہ کرتے ہیں۔ اس میں ہم اللہ جل شانہ سے مانگیں، مسنون دعائیں، ذکر اذکار اس لیے ہوتی ہے کہ بندے کو اپنے رب کا استحضار ہر جگہ۔ پھر اس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب اللہ جل شانہ کا استحضار ہو تو وہ پھر اللہ جل شانہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ اگر کر لگی ہے تو فوراً اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ وَأَتَّائِبُ مِنَ الذَّنبِ كَمَن لَّا ذَنبَ لَهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو توبہ کر لیتا ہے گناہ سے، وہ ایسے کہ جس نے گناہ کیا ہی نہیں، لیکن توبہ کے لیے پھر شرائط ہیں کہ اس کام کو بھی چھوڑے، اس پر پشیمان بھی ہو، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کر لے، پکا عزم کر لے کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ توبہ۔ اور چوتھی چیز جو تزکیہ کے لیے، دل کی صفائی کے لیے اور ان صفات کو ترقی دینے کے لیے اور خیر کے جذبات اپنے دل میں بڑھانے کے لیے جو آخری چیز ہے وہ کہ صحبت صالح، کسی نیک ماحول میں ہم جائیں، اس میں بیٹھ جائیں۔ تو یہ چار چیزیں ہو گئی، کیا؟ علم، عمل، عمل کے لیے پھر کیا ہے؟ مجاہدہ، اور اس کے پھر ذکر اللہ۔ عمل اور مجاہدہ ایک ہو گیا، پھر ذکر اللہ، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ صحبت صالح۔ اور جو پورا دین ہے اس کو سیکھنا، اور آخری جو چیز ہے کہ ہمارے جو گھریلو اختلافات ہیں، باہمی اختلافات یا دینی جماعتوں میں جو اختلافات ہیں، اس کو ختم کرنا۔ یہ تین کام ہے، اس تین کاموں پہ الحمدللہ ہمارے مرکز میں کام ہوتا ہے۔ پورے پاکستان سے اور بیرون ممالک سے وہاں لوگ وقت لگاتے ہیں اسی کام کے سیکھنے کے لیے کہ تزکیہ جو وہاں ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ برکتہ کے خلیفہ حجاز حضرت سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اس کی خانقاہ ہے، اور جو حضرات وہاں تشریف لے جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پورا سال وہاں پر علماء بھی آتے ہیں، ڈاکٹر بھی آتے ہیں، فلاح بھی آتے ہیں، زمیندار بھی آتے ہیں، کاشتکار بھی آتے ہیں، ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں، اور ان کو اپنے اپنے زندگی کی جو مسائل ہیں اس کو سکھاتے ہیں۔ اب یہ عقائد بھی سکھاتے ہیں، ایمانی صفات بھی سکھاتے ہیں، عبادات بھی سکھاتے ہیں، حقوق آداب بھی سکھاتے ہیں، اور جو مسائل ہیں وہ بھی سکھاتے ہیں، تجارت کے، اجارہ کے، طلاق کے، نکاح کے، یہ ساری چیزیں وہاں سکھائی جاتی ہیں۔ وہاں پر الحمدللہ ایسی ایک ترتیب ہے کہ 40 دن کا ایک نصاب تیار کیا گیا۔ اس 40 دن کے نصاب میں موٹی موٹی چیزیں جو آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے آتی ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس کام کا سامنا ہوتا ہے، ان مسائل کا وہ بندہ سیکھ جاتا ہے۔ تو ہم اتنی دور سے سفر کر آپ کے پاس آئے ہیں اسی منت سماجت کے لیے اور اسی درخواست کے ساتھ آئے ہیں، آپ ہمارے مسلمان بھائی کو کتنی خوشی ہوگی ہمیں بھی آپ کو بھی کہ ہم دوبارہ قیامت میں ملاقات کر لیں گے تو ہم سرخرو ہوں سب
اور ہم سب کی جنت میں ملاقات ہو، کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ باقی زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کل جانا ہے آج جانا ہے، ہمیں بھی خوشی ہوگی، آپ کو بھی خوشی ہوگی، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرنی پڑے گی۔ تو ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں 40 دن کا کہ کوشش کر لیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اور فارغ کوئی بھی نہیں ہے، نہ بچہ فارغ ہے، نہ بوڑھا فارغ ہے، نہ جوان فارغ ہے، نہ مالدار فارغ ہے، نہ غریب فارغ ہے۔ اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ مہلت دی ہے، کسی بھی وقت یہ مہلت ختم ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم یہ عزم کر لیں اور وعدہ کر لیں اپنے ساتھ، میرے ساتھ نہیں کریں، اپنے ساتھ وعدہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری ضرورت ہے میرے عزیزوں، ہماری اصلاح بھی ہو جائے گی، اور اگر ہم نے یہ صفات اپنائے تو انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عروج ملے گا۔ ہم کوشش کر لیں گے، ہم پر کیا ہے؟ کوشش ہے، ہم پر کیا ہے؟ محنت ہے، نتیجہ اللہ جل شانہ پر۔ تو کیا خیال ہے؟ کوشش کر لیں، وقت لگائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت برکت ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ تجارت کر لیں، آپ دن کے کسی بھی شعبے میں کام کر لیں تو آپ آزاد ہیں۔ نہ آپ یہ ہے کہ ہم ہر سال آ جائیں، ہر سال آپ جہاں چیزیں لگاتے ہیں، جہاں کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ کام کر لیں، لیکن یہ بات سیکھ جائیں، تزکیہ کی اہمیت سیکھ جائیں، پورے دین کو سیکھ جائیں، اور مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو ختم کرنے کا طریقہ سیکھ جائیں۔ ایک بیان کا وہ نہیں ہے کہ ہم ایک بیان میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، وہاں ایک ماحول ہے، اور الحمدللہ وہاں جو احباب وقت لگاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، تو اس کو بہت تبدیلی آ چکی ہوتی ہے، وہ اپنے معاشرے میں، اپنے گھر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی 15، 16، 17، 18 اکتوبر کو اجتماع ہوگا، پورے پاکستان سے اور بیرون ممالک سے مشائخ، علماء اور حضرات تشریف لائیں گے۔ تو ہم یہ اگر اس میں کوشش کر لیں، شریک ہو جائیں، اور کسی کرونا دونوں اللہ جل شانہ کو قبول ہو جائے تو اللہ جل شانہ تو غیور ذات ہے۔ اگر مجمع میں ایک کرونا دونوں اللہ جل شانہ کو قبول ہو جائے تو پورے مجمع کو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی یعنی مجلس سے ذکر ہوتی ہے تو اس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ایک فرشتے کی ایک جماعت ہے جو آتی ہے، اور وہ پھر رپورٹ اللہ تعالیٰ شاہ کے پاس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ شاہ کو سب معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک مخصوص جماعت میں فرشتوں کی وہ اس کو گھیر لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ شاہ کے پاس جاتے ہیں، اس کو اپنی گزارش بتاتے ہیں۔ لمبی حدیث ہے کہ آخری میں ان کو بتاتا ہوں کہ جب وہ بتاتے ہیں کہ ایسے وہ جنت کا مطالبہ کرتے، یعنی مانگتے تھے، اور اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے کہ وہ جنت نہیں اگر دیکھ لیتے تو اور بھی کر دیتے، تو جہنم سے پناہ مانگتے تھے، جہنم دیکھ کے نہیں دیکھی تو اگر دیکھ لیتے تو پناہ اور بھی مانگ لیتے۔ پھر اللہ رسول فرماتے فرشتوں کو کہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے اس پورے مجلس کو، پورے مجمع کو، جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے سب کو معاف کر دیا۔ پھر فرشتے عرض کر دیتے ہیں کہ یا اللہ، اس میں ایک بندہ ایسا تھا جس کا مولانا فہد صاحب کے ساتھ کوئی کام تھا، وہ اس مجلس میں شرکت کے لیے سے نہیں آیا تھا، اللہ جل آپ کے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، آپ کے نام لینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اللہ جل شاہ سے عرض کر لیں گے کہ اس کے لیے نہیں آیا، مقصد اس کا ہی نہیں۔ تو اللہ جل شاہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی مجلس سے لا یشق نبی سے کہ اس کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہو سکتا، وہ جس نیت سے بھی آیا ہے اس مجلس میں بیٹھ گیا ہے تو محروم نہیں ہو سکتا۔ تو ان مجالس میں بھی بیٹھنے کی کوشش کر رہے، وہ بہت بڑی مجلس ہوتی ہے، بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، تو اس میں ہم کوشش کر لیں، شرکت کر لیں۔ 4 دن ہوگا، 15، 16، 17، 18 جمعرات سے شروع ہوگا، تو آپ جمعرات کی صبح نکلیں گے، صبح نکلیں گے نہیں چلو ظہر کے بعد سے شروع ہوگا۔ ہاں آپ مشورہ کر لیں گے تو جمعرات کی صبح بھی نکل سکتے ہیں، اس وقت بھی نکل سکتے ہیں۔ تو یہ بلوچستان سے، کراچی سے، ایران سے، دوسرے ممالک سے احباب اس لیے آتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک سعادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شاء ہمیں اب سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اتوار کے دن پھر دعا ہوگی، وہاں سے پھر آپ واپسی کر لیں۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، آپ بھی ہم دعا میں یاد رکھیں گے۔ آئندہ اللہ جل شاء توفیق عطا فرمائے کہ دوبارہ ملاقات ہو۔ اللہ جل شاء سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے، خیر والی ہمارے صالحان۔ دوسرے ہمارے سے مکہ سے، مدینہ منورہ سے، ان جگہوں سے بھی الحمدللہ احباب اور تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری نیت کریں، عزم کر لیں اس کام کے لیے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ جن احباب کا وضو وغیرہ کرنا ہو تو وضو فرما دیں. مونے پہ نماز ہو